السلام علیکم ناظرین، میں گلبینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے۔ ایک طرف معاشی صورتحال پر ڈسکشن ہے، دوسری طرف ٹرین حادثے کے اوپر ڈسکشن ہے، ساتھ ہی ساتھ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے جو ہیں اس پر کنسرنز ہیں۔ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آخر اس کے اوپر کیوں جو ہے اب تک حکومت پاکستان کا کوئی کلیئر موقف نہیں آ سکا، کیوں اس پر حکومت پاکستان نے اب تک گفتگو نہ کی۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیفینیٹلی اس معاملے کو دیکھیں گے اور ہم اس کے اوپر جو ہے ضرور انویسٹیگیشن کریں گے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو ہے ہم کوشاں ہیں۔ لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن پر جو تشدد ہوا، وہاں پر جلاؤ گھراؤ ہوا، پرتشدد جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ، یہاں پہ دو نریٹو سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے وہ پیسفل تھے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا وہ پروٹیسٹرز نہیں تھے، وہ اندر سے ہی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس میں اب تک کتنی صداقت ہے، اس میں انویسٹیگیشن ہوئی اب تک کیوں نہ ہو سکی، انویسٹیگیشن کب ہوگی، تمام تر فیکٹ سامنے کب آئیں گے، تمام تر اب بھی جو ہے کویسچنز ایڈریس نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک مخالف جو نعرے لگائے گئے اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس کی وجہ یہی ہے بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، سندھ کے لوگوں کو تحفظات ہیں، کیا وہ ایڈریس نہ ہو سکے، اسی لیے جو پروٹیسٹرز تھے وہ اتنے وائلنٹ ہو گئے، یا یہ سوچی سمجھی سازش کی گئی تھی جس کی وجہ سے جو مقاصد تھے ملک ریاض صاحب کے ان کو جو ہے پہنچانا تھا، ان کے مقاصد کو ایڈریس کرنا تھا۔ یہ اس کے اوپر اب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب تک انویسٹیگیشن اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان سے بھی جو ہے حکومت سندھ سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کو کیوں جو ہے حل نہیں کیا جا رہا۔ پروٹیسٹرز کی جو ایک وائلنٹ ویڈیو تھی، انہوں نے 3 جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہاں پر بحریہ ٹاؤن سمیت 2 اور پروجیکٹس کو بھی ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی جلا دیں گے اور پورے ملک کو جلا دیں گے اگر یہ ایڈریس نہ ہو سکا۔ اور یہ تمام تر سینیریو جو اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ملک میں 3 سال کے اندر 8 بڑے ٹرین حادثات ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا یہ غفلت ہے یا یہ مینجمنٹ کے علاوہ کوئی اور کانسپریسی ہو سکتی ہے، کیا ہے یہ معاملات؟ کیونکہ جو حال ہی میں جو ایک حادثہ ہوا اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرائیور نے جو ہے پہلے سے بتا دیا تھا مینجمنٹ کو، لیکن مینجمنٹ نے جو ہے بوگی کی سمت کو درست نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جا کے ٹکرا گئی۔ کیا یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے؟ کیا اس پر جو منسٹری آف ریلوے ہے وہ کویسچنیبل ہے؟ پہلے جس طرح شیخ رشید صاحب تھے ان کے دور میں بھی جب وہ ریلوے منسٹر تھے تب بھی حادثات ہوتے رہے، اب جو سواتی صاحب ہیں ان کے دور میں بھی حادثات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اتنی ڈسٹرپشن ہے، اتنے معاملات خراب ہیں کہ ریلوے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پروگرام میں مزید اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا شاہ صاحب، رہنما جی ڈی ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں ریاض حسین شاہ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ اب تک حکومت سندھ کا اس پر کیوں کوئی کلیئر موقف سامنے نہ آ سکا جو اب تک سینیریو ہم نے دیکھا بحریہ ٹاؤن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ الوینا کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ دوسرا، میں آپ کے چینل کے توسط سے آج جو سانحہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے ٹرین کا گھوٹکی سائڈ پہ، اس پہ میں ساری جو ڈیتھس ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہم برابر کے دکھ میں شریک ہیں۔ اور ہاں، آپ فرما رہی تھی اس کا بحریہ ٹاؤن کا، تو اس میں دیکھیں جو بھی ہم کلیئر کل سی ایم صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی جنہوں نے کلیئر کہا تھا کہ جو پرامن کریں گے احتجاج وہ تو ان کا حق ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، جو بزنس کرے ان کا حق ہے، مگر جو ایسے دہشت گردی کرے گا ان کو جو ہے ہم کرتے ہی لیکن ایک اور بیان پہلے بھی جو ہے بلاول صاحب کا بھی بیان آیا تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب پی ڈی ایم کی بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں اس وقت یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کو کویسچن کیا جا رہا ہے۔ ایک جو پرابلم ہوا تھا پہلے، اس پہ فوری ایکشن ہوا تھا جس میں ہم نے آفیسرز کو بھی ہٹایا تھا اور جو جن کے پرابلم تھے وہاں پہ ان کو جو ہے ڈائریکشن دی تھی چیئرمین صاحب نے اور سی ایم صاحب نے کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے۔ مگر یہ کل جو ہوا یہ تو بہت ہی ناقابل برداشت تھا،
جو توڑ پھوڑ اور جو لوگوں کے عملات کو نقصان پہنچایا اس کو تو اس پہ ہم قطعی لیکن اس کا ذمہ کمپرومائز دار نہیں کون کریں ہے؟ گے. اور اس میں پولیس نے کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایف آئی آرز بھی ہوئے ہیں. تو اس کا تو ظاہری بات ہے ذمہ دار جو لوگ آئے تھے حکومت سندھ ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں ریٹ قائم ہے سندھ حکومت کی. ریٹ کو اگر کوئی چیلنج کرے گا تو حکومت تو ہے نا, وہ تو اوپنلی چیلنج کریں, وہ کہہ رہے ہیں سندھ نہیں ہم پورا پاکستان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جلا دیں. ایسی لوگ تو باتیں کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے, مگر حکومت کی ریٹ قائم ہے. انشاءاللہ ہم ایسے واقعات ہونے نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کو جو ایسے لیکن یہ جو اس وقت سیناریو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہری بات ہے, لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سندھ اور سندھ کے باشندے رہنے والے ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں. اگر باہر سے بھی آ کے رہتے ہیں کوئی لوگ وہ بھی ہمارے اپنے اور پاکستانی ہیں. تو کسی کو بھی ایسا ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان ہو. اور یہ جو بھی لوگ آ کے کر رہے تھے اور سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کوئی افریقہ سے آئے ہوئے تھے, یہ بھی تو سندھی تھے, اور جو رہ رہے تھے وہ ہماری پراپرٹیز بھی جو ہیں لوگوں کی وہ بھی تو سندھ کے ہی لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ لوگوں کی یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز تھے, اب اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ سوچی سمجھی سازش تھی, یہ پروٹیسٹرز نہیں تھے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ پروٹیسٹرز نے یہ غلط کام کیا, غلط قدم اٹھایا, تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں جو سندھی ہیں ان کی زمینیں جبری چھینی جا رہی ہیں اور حکومت سندھ پورا کا پورا ساتھ دے رہی ہے ملک ریاض صاحب کا. دیکھیں پہلے بھی یہ تو وہ الزام لگا رہے ہیں نا, میں نے شروع میں آپ کو بتایا جو شکایتیں آئی تھی اس میں ہم نے آفیسرز کو بھی ہٹا دیا تھا, ڈی سی اور اے سی وغیرہ ہٹے تھے, پولیس آفیسر بھی, اور اس پہ انکوائری کا حکم دیا تھا سی ایم صاحب نے. ابھی بھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ جو ہے اور لوگ تھے یا اندر سے لوگ آئے تھے یا کیا آئے تھے, ایکس وائی زیڈ جو آئے تھے وہ ظاہری تھے, ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں, اور جو ہوں گے ان کو ہم پکڑیں گے ضرور. لیکن یہاں پہ یہ جو انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, کیا انویسٹیگیشن پراپر ہو پائے گی؟ کیا جو یہاں پہ کلپرٹس ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا, یہ بتایا جائے گا حکومت سندھ کی طرف سے کہ یہ کوئی سازش تھی یا نہیں تھی, اور یہ پروٹیسٹرز نے یہ غلط قدم کیوں اٹھایا, کیا اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ ہے یا نہیں؟ اس پہ ابھی کل سے ایف آئی آرز بھی ہوئے ہیں, لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, اور جو ویڈیوز بھی ہیں اس کے سامنے جو آئے گی اس پہ انکوائری ہوگی اور ضرور ان کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سید نعمان رضوی صاحب, تجزیہ کار, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ سے جاننا چاہوں گی حکومت سندھ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ریٹ جو ہے قائم ہے, اور اگر ریٹ قائم ہے تو پھر یہ توڑ پھوڑ, جلاؤ گراؤ اور یہ املاک کو نقصان پہنچانا یہ کیسے ہوا؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جن املاک کو نقصان پہنچائے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور جو وہاں پر کل پیسفل ایک پروٹیسٹ تھا اس میں حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ صبح سے دیکھیں 9 بجے سے وہاں پر کچھ لوگ جو وہاں پر پروٹیسٹ کرنے آئے وہ کوئی ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھے. ایسے کیا معاملات بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو آخر روڈوں پر نکلنا پڑا؟ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ تو یعنی کچھ تو پرابلم ہے کہ بالکل ہے. کیوں لاہور میں جو پنجاب پروٹیسٹرز کی بات نہیں کر رہے, ہم پیسفل پروٹیسٹرز کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, پیسفل پروٹیسٹ. اب دیکھیں اس میں جو بھی پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ تو اس میں دیکھیں پنجاب میں بحریہ ٹاؤن, لیکن ایڈریس کون کرے گا ان کے پروٹیسٹ کو اگر ہم پیسفل پروٹیسٹرز کی بھی بات کرتے ہیں؟ اگر دیکھیں نا پنجاب میں بحریہ ٹاؤن کے دوسرے بھی پروجیکٹس ہیں, وہاں پر کیوں اتنے معاملات نہیں ہوتے؟ یہاں پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ فرسٹ ڈے سے یہاں پر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ مینجمنٹ کیا کر رہی ہے. یہاں پر اگر دیکھیں 16,000 ایکڑ بحریہ ٹاؤن کو الاٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی بھی جو وہاں کے باشندے ہیں 7 فارم پہ قانونی طریقے سے اپنی زمین بیچ کر دے رہے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ کہاں سو رہی ہے کہ ملک ریاض 16,000 لیز لینے کے بعد وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ ڈیمارکیشن تو کروائیں, وہ تقریباً آپ دیکھیں کہ پیچھے بلوچستان یا جامشورو
42,000 एकड़ पे कब्जा हो चुका है वहां पर। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है जाहिर है वो इस चीज को अपनी नजर में रखे। दूसरी बात कि क्या नजरअंदाज किया जा रहा है या ये जानबूझ के हो रहा है? बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि ये सपोर्टर्स हैं, सिंध गवर्नमेंट मलिक रियाज को सपोर्ट कर रही है। और रही बात यह कि वहां पर सुबह से कंटेनर लगे हुए थे, खारदार तारें लगी हुई थी, जो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्टर सिंधी आए थे। आप ये सोचें कि उनमें माएं बहनें छोटे बच्चे लेकर आई थी। आप ये देखें सिर्फ प्रोटेस्ट यहां पर नहीं हुआ, सिंधी जो दूसरी कम्युनिटीज जो बैठे हुए हैं लंदन में, यूके में, वहां पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यहां पर स्टॉल्स लगाए गए बुक्स के, वो बुक्स बेच रहे थे। जो नौजवान आए वो जाहिर सी बात है सब पढ़े लिखे हैं। और बहरिया टाउन में अंदर हमारी तकरीबन 60% आबादी सिंधी आबादी रहती है। तो वहां पर ये सोची समझी साजिश थी। जो प्रोटेस्ट करने आए उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। स्टेज से बार बार जो वहां पर लीडर्स मौजूद थे इंतजामिया को कहते रहे कि हमारे बंदे अंदर नहीं गए हैं, जो बंदे अंदर जा रहे हैं आप उनको रोकें। अब मुझे ये बताएं, सुबह 9 बजे से जब कंटेनर लगे हुए हैं तो शाम 5 बजे तक कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा अचानक क्या मामला हुआ कि कंटेनरों से उनको जगह दे दी गई? वो लोग कहां से अंदर गए, वो कौन थे? अच्छा, इसमें अगर जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी तंजीमें, अगर उनमें से एक आध कोई बंदा अगर मुलविस है तो बिल्कुल उनके फेयर ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि वहां पर जिन भाइयों की जो भी नुकसानात हुए वो भी उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्योंकि कहने का ये मकसद है कि जो भी बहरिया टाउन में अंदर कलमती बरादरी के गांव आते हैं, गबोलों के आते हैं, जोखियों के आते हैं, जब वो नहीं बेचना चाहते तब क्यों वहां पर एक्शन फिल फोर नहीं लिया गया जब इतने बड़े बिल्डोजर लेके उनके गांव टूट रहे थे? यहाँ पे एक नुक्ता जिसके ऊपर हम बात करें, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता तो क्या उससे कोई जबरी खरीद सकता है, छीन सकता है? क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? ये गैर कानूनी है। इसी पे मसला हुआ है कि एसीज डीसीज एडमिनिस्ट्रेशन बहरिया टाउन के इंतजामिया से मिलकर, जैसे आप बेचना नहीं चाहती लेकिन आपके मामू आपके चाचा वो वहीं पर जाकर लिख कर दे देते हैं, उनको पता भी नहीं होता और एकदम से 7 फार्म जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बहरिया टाउन के नाम पर और वो आ जाते हैं बिल्डोजर, आपने तो बेच दिया। वो कह रहे हैं भाई हमने बेचा ही नहीं है। वो पागल थोड़ी है, बेचने के बाद क्यों वहां पर लड़ेंगे? तो ये मामला हुआ ही इस बेस पे शुरू हुआ। अभी भी ये वक्त है कि देखें, जब यहां पर आइकॉन टावर पर एक क्रैकर धमाका हुआ था तब भी हमने मलिक रियाज के साथ यकजहती का इजहार किया और वहां पर इस चीज की मजम्मत की। हम पुरतशद्दुद लोग हैं ही नहीं, हम पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करते हैं, लेकिन इस पर आंखें खोलनी होगी क्योंकि ये मसला यहां पर खत्म होने वाला नहीं है। जो एक गलत FIR कटी है उसकी मजम्मत करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अयाज लतीफ वली जो वो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट में है ही नहीं, यहां पर उनकी कोई वीडियो कोई फुटेज नहीं है, उन पर FIR हो गई है। इसकी वजह क्या है? अब वो तो सोचे ना कि इंतजामिया के साथ मिलकर इतना क्यों प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। किस गवर्नमेंट के कहने पर ये शेमफुल एक्ट है। ऐसा न करें कि आप देखें, अब 2 चीजें, या आप बहरिया टाउन के साथ खड़े या पूरी सिंध के साथ खड़े हुए, हमें कोई एतराज नहीं है। जितनी लीज मलिक रियाज की 16,000 एकड़ है तो बिल्कुल उस तक महदूद रहे ना। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? पंजाब में क्यों नहीं बढ़ता? पंजाब की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती, वहां पर नहीं। ये बस सिंध को ही बस ऐसा ही है कि बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अभी 40,000 एकड़ तक कब्जा हो गया। यार ये इसमें तो ऐसे तो मामले नहीं चलेंगे ना। इस पे सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे सैयद नुमान रिजवी साहब आप क्या कहेंगे? शायद जो मैं सवाल करने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो इस सवाल का जवाब भी लाजमी है। जब मलिक रियाज साहब बिल्डोजर चढ़ा रहे थे सिंधी लोगों के घरों के ऊपर, जिनको शायद उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनने का पता भी नहीं था, अनडेलिबरेटली उनके साथ सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, तो उस वक्त जो है जो पॉलिटिशियंस थे वो खामोश थे। लेकिन अब जब ये पुरतशद्दुद वाक़या हुआ जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं, उस पर सब उठ खड़े और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि अलविना, अगर हम इसको इसी बात ये है कि भाई ने बड़ी अच्छी बातें करी, फॉर्म 7 और ज़मीनें और ले ली गई, नहीं देना चाहते थे। ये सबसे हटके जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो इंतहाई ख़तरनाक वाक़या है। आप देखें कि जो लोग इस रिस्पॉन्सिबल हैं वही बेनिफिशरी हैं। जो लश्कर कशी हुई है, जिन लोगों ने करवाई है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं हुकूमत सिंध, वही बेनिफिशरी हैं। मकाफात अमल एक लफ्ज़ है बड़ा ज़बरदस्त। बात ये है कि मलिक रियाज साहब
اپنے الاٹی کے آپ کہہ ساتھ. رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سنت بینیفیشری یعنی انہوں نے خود کروایا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. ملک ریاض صاحب اپنے الاٹیز کو 3 مہینے نہ ملنے پہ ان کا پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں. مطلب سر ایسے تو پرائیویٹ اور بھی میری بات ختم ہو جائے آپ کی سمجھ میں آئے گی. بلڈرز کرتے ہیں. ہاں برحال میں مکافات عمل ملک ریاض نہیں, ان کے ذرا قانون اسٹرکٹ ہے. وہی عمل ان کے ساتھ ہوا. ملک ریاض 3 مہینے ہو گئے ہوں گے, حصہ نہیں پہنچا ہوگا جو یہ واقعہ رونما ہوا. بات یہ ہے صرف یہ بات ہو سکتی ہے, یہ تو آپ کی assumption ہو سکتی ہے نا سر, بات یہ کہ یہ الزام بھی ہو سکتا ہے الزام بھی. بات یہ کہ دیکھیں نا, حکومت صرف الزام کی بات نہیں ہے. جب ان کو فیسیلیٹ کیا گیا, جب بحریہ ٹاؤن بن رہا تھا, کس نے فیسیلیٹ کیا ان کو؟ حکومت سندھ نے فیسیلیٹ کیا نا ان کو. جب یہ آئے تھے تو بڑی مطلب بہت دوستیاں تھیں, تصویریں دیکھی ہم نے, بڑے معاملات تھے اور فیسیلیٹ کیا گیا ان کو. سر لیکن فیسیلیٹیٹ کرنا تو کسی بھی بزنس مین کو تو اچھی بات ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ایز آف بزنس کریٹ کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ تو پھر صبر کر لو. صبر نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ آگے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں, کس طرح ماحول بن رہا ہے. اگر آپ شہر کو دیکھیں تو پچھلے میں 3 مہینوں میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی, ایک عجیب سا ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھیں. بات یہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تعصب کی چھاپ لگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بہت غلط بات ہے. آپ نے بھی ابھی انٹرو میں کہا, انہوں نے بھی کہا کہ سندھی بھائی, سندھیوں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس میں تعصب کی آواز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گردی ہے. اس لیے سندھی ایتھنک گروپ کا نام لے رہے ہیں کیونکہ یہ سندھی لوگوں کا جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کا پرابلم ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری زمینیں ہم سے زبردستی نہ لیں, ہم نہیں بیچنا چاہتے. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ پنجاب میں ہوتا تو ہم پنجابی ایتھنک گروپ کا نام استعمال کرتے. اس میں ہم کوئی تعصب کریٹ نہیں کر رہے. دیکھیں دہشت گردی کا نہ تو کوئی مذہب ہے نہ کوئی قوم ہوتی ہے. دہشت گرد ہوتا ہے. لیکن سر ہم نے کہیں پہ یہ نہیں بولا کہیں پہ بھی کہ سندھی دہشت گرد ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹرز وہاں پہ موجود تھے ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ان کو, ایک وائلنٹ پروٹیسٹرز اور دوسرے جو ہے بالکل پیسفل پروٹیسٹرز. اس طرح کا واقعہ ہم تیسرا دیکھ رہے ہیں, بڑا واقعہ 80 سے ہم شروع کرتے ہیں. ثانیہ پکا قلعہ حیدرآباد, جگہ جگہ سے لوگ جمع ہوئے, غول کی صورت میں آتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں بستیوں پہ. پھر ہم نے 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو شہادت والے دن یہی واقعہ دیکھا سیم. اسی طرح لوگ آئے اور لشکر کشی کری اور نہتے لوگوں پہ جو ہے انہوں نے حملہ آور, بہت نقصان ہوا. ایسے ہی ہونا نقصان. اچھا اگر آپ دیکھیں تو سملرٹی ہے ان تینوں واقعات میں. اچھا میڈیا ہاؤسز پہ حملہ ہو, سکھر ریلی ہو. اچھا اب بات یہ ہے کہ ویڈیو کی شواہد موجود ہیں. اب جدت ہے. اس زمانے میں تو اسکیچ بنایا جاتا تھا کہ بھائی خاکہ ہوتا تھا کہ کیسے قد و قال ہے, کیا بولتا ہے, کیا کپڑے پہنتا تھا. بات یہ ہے کہ اب تو ویڈیو موجود ہیں. تمام لوگ, ہو سکتا ہے کہ عدالت عالیہ سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو نہیں مانتا ہو, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں, ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے میں خاکہ بنانے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ یہ خاکہ وہی بنے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اور ہم کہنے سے ڈر رہی ہیں, یا بہت سے لوگ کہنے سے ڈر رہے ہیں کہ مخصوص لوگ ہیں, چاہے وہ پکا قلعہ حیدرآباد ہو, 27 دسمبر ہو, یا بحریہ ٹاؤن واقعہ ہو. خاکہ میں بنانے کو تیار ہوں. اگر وہ یقین نہیں کرتے تو میں نیشنل ٹی وی بیٹھ کے اس خاکے کو بنانے کو تیار ہوں. وہی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ راجستھانی اجرک کو اپنی ثقافت کہتے ہیں اور 5000 سال پرانی بات کرتے ہیں, وہی چادریں اوڑھ کے آتے ہیں, وہی مخصوص لباس ہے, وہی مخصوص لینگویج ہے, اور وہی پاکستان نہ کھپے سندھو دیش کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو آگے آنے کی باتیں کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی ریٹ قائم نہیں ہے, یہ وجہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ حکومت, شکارپور میں بھی ڈاکو راج قائم ہے اور 30 سال سے قائم ہے, وہ کیوں ختم نہیں ہوا؟ جب آپ ڈاکوؤں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تھریڈ ہے. دوسرا ایک اور اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی کوریج کری ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ لاسٹ ویک کہ جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں. میرے خیال سے متحدہ قومی عموم نے بینرز لگائے کہ سندھو دیش نہیں بنائیں گے, صوبہ لے کے رہیں گے. یہ وہ بھی تھریڈ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے متحدہ قومی عموم بہت زیادہ ایکشن میں دیکھی. ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ دوبارہ سے انہوں نے وہی سٹارٹ کر دیا جو پہلے کرتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے بینر لگانا شروع کرے کہ سندھو دیش نہیں بنانے دیں گے اور صوبہ لے کے رہیں گے, کراچی کے معاملات, معاشی قتل, اخلاقی قتل, مطلب بچوں کی تعلیم کا قتل, نوکریوں کا قتل, بتحاشا معاملات ہیں جو ہمیں سندھ گورنمنٹ سے مل رہے ہیں, اس کے خلاف انہوں نے. اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹیلیشن ہے, لیکن ہوگا کیا اس سے؟ بات یہ ہے کہ تھریڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. بات یہ کہ سندھ دھرتی ماں کو تو اصل میں سیپریٹ یونٹ کی, اردو بولنے والے جب بھی بات کرتے ہیں تو یہاں اسی طرح کی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. سیپریٹ یونٹ بنانا کوئی برائی تو نہیں ہے. گفتگو کریں گے جب بھی یہاں پہ کراچی کے جو اربن جو شہری ہیں ان کی گفتگو ہوتی ہے, ان کے حوالے سے رائٹس کی بات ہوتی ہے, تو یہ جو ہے اوپینین ہے سید نعمان صاحب کا کہ ایسی ہی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں تاکہ اس آواز کو دبایا جائے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک سے. نیوز
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त पूरी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो सिंधी लोग हैं उनकी तरफ से जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी जो ज़मीन है वो जबरी छीनी जा रही है, हुकूमत सिंध इस पर खामोश है। ये पिछले लगभग 2 माह से मामला जो है जारी है। हुकूमत सिंध ने इसके ऊपर कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी। मीनवाइल एक बड़ा सानहा हो गया और तोड़ फोड़ भी हुई, अमलाक को नुकसान हुआ। ये तमाम सिचुएशन अब सामने है। क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो पाएगी इसके ऊपर, या इस मामले को दबा दिया जाएगा जिस तरीके से हमारे मुल्क में होता है? अनफॉर्चुनेटली अगर इन्वेस्टिगेशन होता भी है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो आ जाती हैं उसके बाद कोर्ट में ट्रायल्स भी होते हैं, लेकिन जो कन्विक्शन होती है वो ठीक से साबित नहीं हो पाती, वर्डिक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता। रियाज शाह साहब, क्या इस मामले में भी ऐसा ही होगा? क्या कोई JIT फॉर्म होगी? क्या इसकी पूरी तहकीकात होंगी उसके बाद, या फिर मामले को दबा दिया जाएगा? देखिए, इस पे इंशाल्लाह फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो लोगों के सामने लाया जाएगा जो भी हकीकत होगी, और इसमें हमारी हुकूमत, सिंध हुकूमत कभी भी नाजायज़ी नहीं करेगी जिसके भी साथ जैसे भी एलिगेशंस लगते हैं, मगर जो हकीकत होगी इंशाल्लाह वो सामने लाएंगे और इस पे जो भी हुआ इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जरूर। लेकिन वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जिनकी ज़मीनें छीने जा रही हैं, उनको कैसे आप लोग सेटिस्फाई करेंगे? मैं अभी तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि उन पे पहले भी हमने बिलावल साहब ने, CM साहब ने, दोनों ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया था। उस पे जल्दी इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी। दूसरी बात ये है कि उनका अजाला होगा। लेकिन देखिए ना अब हुआ क्या, उन पे अगर वो उन पे हमने छोड़े हुए हैं ऑफिसर्स वगैरह, वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हक पे होंगे, उनको हक मिलेगा। और जो भी अगर जैसे शाह साहब ने बात की कि 16,000 है या जो भी है, वो जब वाज़े होगा इंशाल्लाह तो वो कोई भी किसी का हक नहीं कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम किसी का हक इंशाल्लाह नहीं मारेंगे। दूसरी बात, शाह साहब कह रहे थे, रिजवी साहब या साईं भी कह रहे थे, जैसे वो यूनिट्स की बात कर रहे हैं या वो सिंधु देश की कोई बात करता है या कोई कराची में यूनिट बनाने की बात करता है, तो ये ख्वाब ही रह जाएगा। सिंध पाकिस्तान का ऐसा है, पाकिस्तान है तो हम है और सिंध है तो पाकिस्तान है। हुकूमत सिंध ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको खत्म क्यों नहीं कर पाए आप लोग अब तक? ऐसे अनासिर तो ऐसी बातें करते रहते हैं, मगर जब तक सिंध हुकूमत और हमारे CM साहब और पाकिस्तान जो है बिलावल साहब का वाज़े एक स्टैंड है कि सिंध है तो पाकिस्तान, लेकिन सिंध आप ये वर्बली तो कह रहे हैं कि हम लेकिन वतन पाकिस्तान। लेकिन रियाज साहब, यहाँ पे आप लोग ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनकी कौन पुष्पनाही कर रहा है आखिर? और जो शिकारपुर में जो डाकू राज पिछले 30 सालों से कायम है, उसमें देखें उस पर क्या कितनी तेजी से आपको खुद को अंदाजा होगा कि शिकारपुर और आगे घोटकी साइड या जहाँ पे जो कच्चे का एरिया है उस पे कुछ ही दिनों में कितना तेजी से ऑपरेशन हुआ है, कितने अड्डे तबाह किए हैं, कितने लोग गिरफ्तार। ठीक है, वो करेक्ट, वो ऑपरेशन भी है, वो सब कुछ जा रहा है। CM सिंध साहब ने भी शिकारपुर विजिट किया। दूसरी बात आपको बताऊं, वही ऑपरेशन पंजाब में भी हो रहा है, वहाँ पे भी अभी तक उनको डाकू हाथ नहीं आए, वो रोजाना करे, मगर हम किसी को नहीं कहेंगे कि कोई कोशिश नहीं करे, वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं उसमें। वो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक और बात है जिसके ऊपर लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है। शेख रशीद साहब ने जो है ये कहा कि रेंजर्स की या फिर आर्मी की अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगी तो वफाक वो भी प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सिंपली हम इसको सिंध पुलिस तक रखना चाहते हैं। उनके पास जदीद असलहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है उनके पास, डाकुओं के पास। सेकेंडली, क्या आप लोग डेलिबरेटली चाहते हैं कि अपेरेंटली ऊपर से खत्म कर दें, लेकिन जो उनके अंदर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं या मामला हैं वो वैसे ही रहें? नहीं होगा। हमने CM साहब ने ये उनको कहा कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रेंजर्स की भी मदद लेंगे, जो भी आपका हमें अगर हथियारों की ज़रूरत पड़ी या जदीद या कुछ भी तो आपसे ज़रूर मदद लेंगे, मगर अभी हमारे पास अवेलेबल है, हमारी पुलिस इतनी एलिजिबल है कि उनको फेस कर सकती है इंशाल्लाह। तो अभी आप देख रही हैं कि कुछ ही दिनों में कितना फ़र्क पड़ा है वहाँ पे ऑपरेशन में, तो इंशाल्लाह हम उनको फेस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे वफाक। नुमान साहब ये भी कह रहे हैं कि एक एहसास है महरूमी पाया
جاتا ہے کراچی کے لوگوں میں. جب ہم جابس کی بات کرتے ہیں, پرٹیکولرلی اربن گریجویٹس کی بات کرتے ہیں, ان کو جو ہے امپورٹنس نہیں دی جاتی. اب یہاں پہ میں تعصب کریٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہم سب سندھ سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور ہماری پیدائش بھی یہیں پہ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا جو ڈومسائل ہے وہ کراچی کا ہے اور اگر آپ کی تعلیم بھی پوری کراچی کی ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں تعصب ہوتا ہے. صرف یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف سندھی لوگوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ جابس میں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سندھی ہیں اور پھر آپ کی ایجوکیشن کراچی کی ہے تو بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگ ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے جابس میں؟ کیا آپ لوگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو مضبوط نہیں کریں گے؟ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو بھی اب میں آپ کو ثبوت دے دوں گا, جتنے بھی اب جابس وغیرہ اناؤنس ہو رہے ہیں وہ کمیشن کے تھرو ہو رہے ہیں اور اخبار میں ان کے ایڈز آتے ہیں سب ہر جگہ. لیکن ریاض صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ان میں بلایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, جو رورل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز ان کے سامنے ہوتے ہیں, اربن اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ڈپارٹمنٹس کوٹ کر دوں, دیکھیں میں بھی آپ کو کر دوں گا, آپ کبھی آئیے گا میری آفس میں تو میں آپ کو وہ سارا سامنے رکھ دوں گا. ابھی جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں ہر کسی کا الگ وہ جو واضح لکھا ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور ان کا انٹرویو ہوتا ہے, اور کوئی کسی کی آج تک جو یہ تیسرا سال میرا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, کیا بات کریں 2 سال کی تو پورے اسٹوڈنٹس کی پوری جو ہے کمپلینٹس موجود ہے. کوئی بھی ایک بھی آپ ثابت کریں کسی کو جاب ملی ہو, کوئی بھی سفارش سے نہیں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے, فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ فوڈ انسپیکٹرز کی کوالیفیکیشن فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے ہی ہونی چاہیے گریجویشن. پھر مائکرو بایولوجی کے رورل کے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ لے رہے ہیں جاب میں, فوڈ انسپیکٹر بنا رہے ہیں, وہ قابل نہیں, اس کے ہے ہی نہیں, اندازہ نہیں ہے. لیکن آپ جو اربن اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جابس تو ہو چکی ہیں, آپ نیکسٹ ڈے ان کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جابس آلریڈی ہو چکی ہیں. اربن اور رورل دونوں کا ایک جتنا حق ہے, جس کا جتنا وہاں پہ حق ہے ان کو ملنا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں اور مل رہا ہے. ہم کبھی بھی اس چیز میں کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے علی رضا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ریاض حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادتی نہیں ہونے دیتے, گورنمنٹ آف سندھ جو ہے بالکل پرٹیکولر جو رورل اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر اربن ہیں ان کے ساتھ بالکل ایکول ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن پھر کراچی میں احساس محرومی کیوں ہے؟ آخر کراچی کے لوگ جو سب سے زیادہ پورے ملک میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو بہت زیادہ قابل ہیں تعلیم کے معاملے میں, کمپٹنس میں, اسکلز میں, پھر بھی ان بیچاروں کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی. کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے یا نہیں؟ میں میرے بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور کافی باتوں سے میں ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس محرومی صرف میں یہ کہوں گا کراچی میں نہیں ہے, پورے انٹیریئر سندھ میں بھی ہے. جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 13-14 سالوں سے سندھ میں, تو سندھ کے جو حالات ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک بحریہ ٹاؤن معاملے میں جو فری ٹرائل ایک انکوائری ہونی چاہیے, جو FIR کٹی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامیہ تھی وہاں پر بحریہ ٹاؤن کی, یہ جو آگ لگی ہے گیٹ کو یہ انہوں نے لگائی ہے. میں یہاں پر آپ کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی صبح سے وہاں پر ویسے تو وہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ہماری اسٹرانگ ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹرانگ ہے اور ان کی اسٹرانگ ہے. وہاں پر CCTV کیمراز اتنے ہیوی لگے ہوئے ہیں, ان میں آپ دیکھ لیں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اندر. اور صبح سے جو وہاں پر لوگ آئے تھے نا, تو آپ دیکھیں جہاں سے بھی آئے پورے سندھ سے, شکارپور, جیکم آباد, لاڑکانہ, مٹیاری, حیدرآباد, تو ہر جگہ پر ہر ڈسٹرکٹ وائز, تالکے وائز چیک پوسٹ لگی ہوئی. پولیس ہر ایک وین کو, بس کو, گاڑی کو چیک کر کے ان کو 20-20 منٹ 30-30 منٹ وہاں کھڑا کر کے پھر انہوں نے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ماؤں کے پاس بچے تھے, وہ تھوڑی آگ لگائیں گے. اور مجھے ایک بات بتائیں, اتنا بڑا گیٹ ہے, وہ اس میں اسٹیل لگا ہوا ہے, سیمیٹڈ گیٹ ہے, اس کو کوئی ماچس سے, یہ تو حیران کن بات ہے. آپ بھی اس زمانے میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, کامن سینس کی بات ہوگی کہ کوئی ماچس سے کیسے برابر میں لان لگا ہوا ہے, وہاں پر پودے ہیں, ان کو آگ ماچس سے نہیں لگ سکتی. وہ سب صحیح ہے. ایک گیٹ کیمیکل لگا ہوا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیمیکل لگا ہوا تھا, اتنا ہیوی گیٹ ہے, سیمیٹڈ گیٹ ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ فری انکوائری کرائیں پاکستان پیپلز پارٹی والے, میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن یہ کرائیں گے تو ان کو پتا چلے گا یہ وہ کیمیکل ہے. فورینزک کروائیں. جو جس دور میں بابر گوری صاحب یہاں پر منسٹر ہوا کرتے تھے, تو نیٹو کے کنٹینرز گئے تھے, اس میں جو کیمیکل ہوگا
یہ وہ کیمیکل ہے جو سر، اتنا آپ آگ پہلے سے اتنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری جو گیم ہوئی ہے یہ ساری پہلے سے ایک پری پلان ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ انتشار پھیلایا جائے، جو یہ کبھی یعنی ڈر اور خوف، تاکہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہم سے نہ چھینے، ان کو ان کی آواز دبانے کے لیے. اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے جو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو بس ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، تو اس لیے وہاں پر ایسا کام کیا جائے تاکہ ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، تاکہ یہاں پہ پرتشدد واقعات ہو، حالات خراب ہوں. اور جو یہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے ہم کہ صوبے کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، دیکھیں یہ جو بھی بس یہ چیزیں کچھ لوگ ہیں جو لمیٹڈ ہیں، یہ جو اور یہ اینٹی فساد اسٹیٹ پھیلا موومنٹس رہے ہیں. ہیں، صرف میں سندھ کی اینٹی اسٹیٹ موومنٹ کی بات نہیں کروں گی، جتنی بھی موومنٹس ہیں پورے ملک میں، انفارچونیٹلی 2-3 بڑی موومنٹس ہیں ہمارے ملک میں جن کو را کمپلیٹلی فنڈ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کو آخر ہم ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ کس کی انکمپیٹنس ہے؟ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمیں صرف انٹرنل خطرات نہیں ہیں، ملک کو بیرونی خطرات بھی ہیں، اور ہمارے پاس اس ملک میں کافی بار راہ کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں. تو اس میں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، انٹیریئر منسٹری کی بھی بنتی ہے، اور جو پروونسز میں رولنگ پارٹیز ہیں ان کی بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں نا، آپ کا میرا نہیں ہے، یہ معاملہ ملک کا ہے. ٹھیک ہے، ملک ہے تو ہم ہیں. اور رہی بات یہ کہ ان کے خلاف فل فور ایکشن ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، کسی کو بھی بے خبری کی ایسی نیند نہیں سونی چاہیے جس سے کل کو نقصان ہو. کیونکہ دیکھیں نا، یہ بحریہ والا معاملہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اور یہاں پر جو یہ سندھ کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے نا، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے بیرون ملک مقیم لوگ ہیں، ابھی آپ کو ودن 15 days یا 1 مہینے کے اندر اندر وہ لوگ، کیونکہ پھر تو آپ کا یہ ایلیگیشن ختم ہو جائے گا نا کہ سندھی آئے تھے انہوں نے آ کے یہ کیا، وہ لوگ جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ملک ریاض سب کے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان کو اتنا اس نے تنگ کیا ہے. کسی جو ایسے الاٹیز ہیں جو وہاں پر ان کے پلاٹ ہی ہواؤں میں ان کو پلاٹ دے دیے ہیں، ان کو آسمان میں پلاٹ دے دیے ہیں، ان کے اربوں روپے رکھ کے بیٹھے. سر یہ مافیا ہے، میں بتا رہا ہوں، ملک ریاض ایک بہت بڑی مافیا ہے جو یہاں پر سندھ میں بس اس کو فری ہینڈ مل گیا ہے، جو بس کھیل رہا ہے، جو دوسرے صوبوں میں تو ایسا نہیں کر رہا جو یہاں پر اس نے کام کیے ہوئے ہیں. سید نعمان صاحب اگری کریں گے آپ ان کی باتوں سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں فری ہینڈ زیادہ دیا ہوا ہے. بات یہ کہ انہوں نے اچھی بات کری کہ ماچس سے تو آگ لگائی نہیں، کس چیز سے آگ لگا دی. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. شہر کے اندر خوفناک حادثات کریٹ ہو گیا، آگ لگا دی، لوٹ کھسوٹ کی فوٹیج موجود ہیں. گیٹ کی آپ گیٹ سے آگے نہیں جا رہے، اصل میں آپ گیٹ تک کے رکے ہوئے ہیں. گیٹ سے آگے تو جائیے. گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، گھروں کو لوٹ مار کی گئی، آفیسز کو توڑ پھوڑ تباہ کیا گیا. دیکھیں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. آپ مجھے بتائیے اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، کتنے چھاپے پڑے، اور جو لوگ نہ ملے ان کے کسی کے باپ کو لے گئے ہوں، کسی کے بھائی کو لے گئے، کسی کے چچا کو، کسی کے بھتیجے کو، کسی کو نہیں لے کے گئے نا. چھاپا مارا، کسی کو نہیں لے کے گئے. سن تو لیجیے، کوئی گرفتاری ایسی نہیں آئی. یہی واقعہ اگر کراچی میں فرض کریں ہو جاتا، اور کراچی والے جو ابھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں سندھی کہیں ہمیں پینٹ شرٹ والے دکھ جاتے تو کیا حشر ہوتا. ریاست تو ایکشن میں تھی. مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ آپ کو کوشچن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سندھی لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے کہ نہیں. مثال دے رہا ہوں میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں خاکہ جب کریٹ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے. آپ اس لیے ایکشن نہیں لے رہے کیونکہ اردو بولنے والے اگر یہ کام کر دیتے، میں کلیئر بات کر دیتا ہوں. بات یہ کہ میں ایک چلی ہیں، نہیں سنیے، لوگ پینٹ شرٹ میں بھی ہیں. سنیے بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صرف وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ کوئی آپ نے کتنے لوگ معطل کرے. اچھا چلیں انتظامی طور پہ کتنے لوگ معطل کرے اب تک؟ آپ نے جو واقعہ ہوا مین ہائی وے گلی کوچوں میں نہیں ہوا، کتنے لوگ معطل کیے؟ کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایس پی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی معطل ہوا؟ بتاتا ہوں. جی بتائیے. جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ دن پہلے حلیم عادل شیخ کی جو ہوا تھا، انہوں نے بھی ہائی وے بند کر لیا تھا. میں ابھی اس واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے کسی آپ اس چیز کو اس میں تو نہ ملائے نا. ابھی آپ نے کوئی پولیس نے نہیں سنبھالا تھا، پولیس نہیں تھی وہاں پہ، پولیس نے لوگ نہیں پکڑے تھے، پولیس نے ایف آئی بہترین کام کرتے ہیں. کتنے لوگ معطل کیا آپ نے اس واقعے کے بعد؟ ایک سنگل
परसेंट मुझे आप बता पुलिस दीजिए। ने लोग पकड़े हैं भाई, पकड़े? पुलिस की तो गाड़ियों में है, पुलिस की गाड़ियों में है, आपको पता है, आप तो बैठ के ऐसे पुलिस की गाड़ियों में आए, पुलिस की गाड़ियों में आए, मैं वहां मौजूद था, पुलिस की गाड़ियों में आए। ठीक है, लेकिन अगर उनका कंसर्न आप सुन ले तो वो अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आके डिटेल्स दे दें, जिस तरह आप लोग अपने पर्सनल मामलात को एड्रेस करते हैं, इतने बड़े इशू को आप लोगों ने फिगर्स भी नहीं बताए, जब ये प्रॉब्लम हुआ था, कल ही हमारे निसार खोड़ो साहब ने, नासिर शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बातें कही थी कि देखें, जो प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, वो कर सकता है, सब पाकिस्तानी कर सकते हैं। बाकी जो है कोई अगर FIR की बात किसी करें, हमारे अमलाक को नुकसान पहुंचा, FIR हुई है काफी, आप मालूम करवाएं, मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद। लेकिन सर आप लोग अपने मामलात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, जो भी आप लोग के मामला, ये भी हमारा ही मामला है भाई, ये सवाल आपसे करना है, आप ही का मामला है, ये बेसिकली मामला ही आपका है, बिल्कुल आप ही का मामला है, बिल्कुल बिल्कुल बेशक मामला ही आपका असल में। ये सर अगर हम बात करते हैं ट्रेन हादसात की, अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल के अंदर अंदर 8 बड़े ट्रेन हादसात हुए। किसकी इनकॉम्पिटेंस है? क्या सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्वेश्चनेबल है? क्या मैनेजमेंट क्वेश्चनेबल है? या फिर अगर हम कहते हैं कि ओवरऑल जो इसमें अमला है और जो बोगियां हैं, ट्रेन्स हैं, वो आउटडेटेड थी? इंतहाई मतलब अफसोसनाक वाकया अमूमन हुआ। इसमें हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कन्वर्टर लगा देते हैं, किसी भी बड़े इवेंट को माइनस करने के लिए कन्वर्टर लगाते, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं मामलात को ना। तो बहरहाल घोटकी का ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और ये अब पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी वाकयात होते रहे। आज साद रफीक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जब वो खुद वजीर रेलवे थे तो उनके दौर में तो इससे बड़े बड़े हादसा हुए और वो एज इट इज मिनिस्टर अपनी सीट पे मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया भी कोई कन्वर्ट करने की मुझे तो साजिश लगती है कि मामलात इधर से उधर दिखाने के लिए। बात ये है कि जख्मी हुए लोग, इंतहाई अफसोसनाक बात है, मैं इसकी बिल्कुल जो है मुझे इंतहाई अफसोस है। ड्राइवर कह रहे हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को कहा था कि बोगी की जो अलाइनमेंट है उसको दुरुस्त कर लें, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि वो अपनी ट्रैक से रीट्रैक हो गई और हादसा हो गया। तो क्या ये किसकी, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? इसका मतलब ये है कि पहले से पता था कि प्लांटेड था? सर आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो ड्राइवर थे उन्होंने जो निशानदेही कर दी ना, निशानदेही कर दी, उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ, बावजूद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? तो यानी आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्या प्लांटेड है? क्या प्लांटेड हुआ? क्या साजिश हुकूमत सिंध की तरफ इशारा कर रहे हैं या बैरूनी कोई थ्रेट हो सकता है? बात ये कि हुदूद कौन सी थी, हुदूद भी देखनी पड़ेगी ना कौन सी सिंध की तरफ या फिर बैरूनी कुव्वत? भाई बैरूनी कुव्वत और हुकूमत सिंध, मैं तो एक ही सिक्के के दो रुख समझ रहा हूँ जो हालात दिख रहे हैं हमें। तो क्या सर आप बहुत बड़ा एलिगेशन, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात ये है कि बाहर के जो हादसात या जो थ्रेट्स होते हैं उसको सपोर्ट कर रही है हुकूमत सिंध। जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो जब भी इस मुल्क के अंदर हालात, बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जब इसके अंदर ईंट से ईंट बजाने की बातें किसने करी? ईंट से ईंट बजाने की बातें किसने करी? ईंट से ईंट की बातें किसने करी? ईंट से ईंट बजाने की बात करी ना आपने, ईंट से ईंट बजाने की बातें करी आपने। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपसे भी बोलती है तो क्या आप पता नहीं किसके सपोर्टर हैं। मैं गुजारिश करूंगा, आप बताएं जिस तरह नुमान साहब कह रहे हैं, वो क्या आप उनसे सेकंड करेंगे या बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी? एलिगेशन बहुत बड़ी बात है, मैं डिसएग्री करता हूं इस बात से। मेरे भाई हैं, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है और शाह साहब भी भाई हैं, काबिल एहतराम है। देखें, बात जो भी हो लॉजिक की होनी चाहिए। यहाँ पर देखें एक ट्रेन हादसा हुआ है, ठीक है, उसमें जो जाने गई हैं वो आम पाकिस्तानी थे, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। इसमें टोटल ये फेल्यूर मैनेजमेंट का है और आप देखें फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें जाहिर सी बात है कोई उन बजट्स में ऐसी कटौती कर दी, क्या उन्होंने मामला किया वो पीछे से देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखें जब शेख रशीद साहब थे रेलवे के मिनिस्टर थे, उससे पहले कोई और थे, उनके बाद कोई और हो, तो ये पीछे से लेकर आज तक इंतजामिया, वफाकी गवर्नमेंट, आपस में एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेशन मैटर करती है या पूरा इसमें जो मैनेजमेंट है वो भी मैटर करती है? मैनेजमेंट मैटर करती है, जाहिर सी बात है। अगर वफाकी जो वजीर हैं उनकी जिम्मेदारी है जो भी हल्फ लेकर और इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं तो उनको इस पर नजर रखनी है। अगर आजम सवाती साहब हो या आजम सवाती साहब को किन एरियाज पर नजर रखनी चाहिए? क्या मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए? क्या जाहिर सी बात है पूरा डिपार्टमेंट है या उनको जो बोगियां और ट्रेन्स हैं उनको देखना
چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر دیکھیں ایک ٹرین ہے وہ چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو بھی کل خرچے نکلتے ہیں, ایک مشین ہے وہ بھی ان کو سارا مینیج کرنا پڑے گا, ان کے بجٹس رکھنے پڑیں گے, پوری ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ ہے, مینجمنٹ ہے, ان ایک ایک چیز, کیونکہ ذمہ داری دیکھیں نا وفاقی گورنمنٹ کی آتی ہے. اگر ابھی جانیں چلی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی ٹرین حادثات ہوتے رہے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پہلی بار ہوئے, تو تب بھی ہم نے آنکھ نہیں کھولی, ابھی بھی ہم سو رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر آگے بھی ایسے حادثات ہوتے رہیں گے, اس میں جانیں جاتی رہیں گی. اس میں کسی بھی ایک فرد پر الزام لگا دینا, بلیم لگا دینا, خوف بھی بڑھتا جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اور آپ کوئی بھی آپ ٹرین سے سفر کرنا چھوڑ دیں گے, ہمارا ایک قومی ادارہ ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے اگر پہلے کوئی گورنمنٹ ہوگی وہ دوسرے پہ ملبہ گرائے گی, دوسری تیسرے پہ, اب آنے والی جو ہوں گے وہ کہیں گے ان کا فیلیور, ان کا فیلیور. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کو بیٹھ کر سنجیدگی سے وہ حل کرنا پڑے گا تاکہ عام عوام کا ہم تحفظ کر سکتے ہیں. اب ہم زیادہ پاکستان میں جانے گنوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم پہلے بہت نقصانات اٹھا چکے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس وقت دیکھنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کچھ اور آ رہے ہیں اور اعظم سواتی صاحب کے کچھ اور آ رہے ہیں, تو ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے نا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتری کرے گا. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو ریلوے منسٹر ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے جس طرح, تو اس سے کیا معاملہ حل ہو جائے گا, یا پھر ان کو جو بھی اس پہ موجود ہے وہ زیادہ معاملات کو بہتر طریقے سے اگر دیکھیں نا صرف وفاقی وزیر کو چینج کرنے سے معاملات حل ہو جاتے, -1 فارمولا ہو جائے, پھر دوسرا آ جائے, پھر وہ ٹائم گین کریں, ایسے حل نہیں ہوگا. یہاں پر بیٹھ کر یہی ہوں, بھلے وفاقی وزیر یہی ہوں, بیٹھ کر ابھی کیوں یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ساری گراس روٹ لیول پہ جانا پڑے گا. کیا ابھی ٹرین حادثہ ہوا تو وفاقی وزیر صاحب وہاں پہنچ گئے؟ کیا عوام کی جانوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر بس ٹی وی پر اسٹیٹمنٹ دے دیں اور یہاں پر حادثے ہوتے رہیں اور لوگ آئیں اپنے ماؤں بہنوں بچوں کی لاشیں اٹھا کر اور چلے جائیں؟ ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ریاض شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس ٹرین حادثے کے حوالے سے؟ دیکھیں حادثہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سیدھا فیلیور ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. عمران خان صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ پچھلے حکومت جب تھی اس میں ایسا حادثہ ہوا تھا تو ان کی باقاعدہ ویڈیو ٹیپ پڑا ہوا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے, انہوں نے کہا کہ وزیر کو ہٹا دینا چاہیے. یہ حادثہ ہوا تو وزیر کو استعفیٰ دینی چاہیے. اب ان کے وزیر کے ہوتے ہوئے یہی تھا کہ کیا وزیر کو ہٹانے سے فرق پڑے گا یا ان کو بہتر پرفارمنس سے فرق پڑے گا؟ ایک منسٹر ہے, اس کی ذمہ داری ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, جیسے یہ کہہ رہے تھے یا انہوں نے بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا یا کیا, مگر ایک وزیر کی فلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی ایک ایک چیز کو وہ چیک کرے. اس پورے ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ ہے اور اس کو وہ ہر چیز کو صحیح کرنا چاہیے. پہلے 2.5 سال پورے 2.5 سال سے زیادہ شیخ رشید صاحب رہے ہیں اور وہ پہلے بھی ان کو ایکسپیرینس ہے ریلوے کا. ابھی کچھ مہینے ان کو ہوئے سواتی صاحب کو, تو اب ان کی حکومتوں میں اس 3 سال میں آپ خود دیکھیں, 1 سال کے اندر آپ نے فرمایا کہ تیسرا حادثہ 3 سال کے اندر ٹوٹل کافی حادثے ہوئے ہیں ریل کے. تو مطلب کتنے اب لوگ کریں گے سفر اس میں؟ ٹھیک ہے, پہلے یہ پورے. اور دوسری بات بھائی میرے نے جو کہی, ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے صوبے سے اور صوبے سے اور سندھ سے اور پاکستان سے پیار ہے, اور ہم پاکستانی ہیں. ہم پہ الزام آپ نہیں لگا سکتے. ریاض صاحب کوئکلی 1 لائن مجھے دے دیجئے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے ٹرین کا, یہ لوگوں کا ڈر اور خوف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اس سے میجورٹی اس میں جو طبقہ ٹریول کرتا ہے, وہ ایسا طبقہ ٹریول کرتا ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بائی ایئر سفر کرنا, خوف راز بڑھ جائے گا اور تکلیف پھیل جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی خسارے میں جا رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, لیکن ٹکٹ لینے جاؤ تو 2 دن فوراً ملتا نہیں. میری سمجھ سے باہر ہے, فل جاتی ہے ٹرین, مطلب بھری ہوئی, اور خسارے میں جا رہا ہوتا ہے. سر کوئکلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ نے بات بولی کہ مینجمنٹ, انہوں نے بولا کہ مینجمنٹ کی غلطی ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ ٹرین حادثے میں, یہ ٹرین حادثہ کو پہلی دفعہ میں آپ سے بار کہہ چکا, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ حادثات ہوتے رہیں گے, اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. پورا نظام آپ کے سسٹم ہی آؤٹ ہے, کس کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ علی رضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, GDA سے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سید نعمان رضوی صاحب تجزیہ کار, ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں سید ریاض حسین شاہ صاحب. تمام تر مہمانوں کا پیپلز پارٹی سے موجود تھے ریاض حسین شاہ صاحب. تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ سسٹم جو ہے پورا کا پورا وہ جو ہے اس کو دوبارہ سے ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.